مری پاکستان کے شمالی پنجاب کا خوبصورت پہاڑی ضلع، جہاں ہر موسم اپنے اندر قدرتی حسن اور انسانی رنگ لیے ہوتا ہے۔ مگر مری صرف خوبصورتی نہیں، یہاں انسانوں کی ایک متنوع ثقافتی وراثت بھی بسی ہوئی ہے۔ اس ڈاکومنٹری میں ہم مری میں بسنے والی مختلف قوموں اور قبائل کے بارے میں جانیں گے، ان کی تاریخ، ثقافت، زبان اور باہمی روابط کو سمجھیں گے۔ مری ضلع قدیم تاریخ، قدرتی خوبصورتی اور انسانی تنوع کا حسین امتزاج ہے۔ 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق مری کی آبادی تقریباً 3,72,000 ہے، اور یہاں بولی جانے والی زبانوں میں پنجابی، ہندکو، اردو اور پہاڑی شامل ہیں۔ اس متنوع آبادی کا پس منظر صرف زبان تک محدود نہیں، بلکہ مختلف قومیں اور قبائل یہاں صدیوں سے آباد ہیں۔ مری میں سب سے بڑی اور تاریخی طور پر نمایاں قوم ڈونڈ آباسی ہے۔ یہ قبائلی گروہ پہاڑی خطے میں سب سے زیادہ آبادی رکھتا ہے اور روایتی طور پر یہاں کی مقامی ثقافت کا احاطہ کرتا ہے۔ ڈونڈ آباسی لوگ زیادہ تر پنجابی، ہندکو اور پہاڑی پوٹھوہاری زبانیں بولتے ہیں، اور ان کے ثقافتی رواج میں روایت، مہمان نوازی اور قدیم روایتی رسمیں شامل ہیں۔ بہت سے گاؤں اور علاقوں میں آباسی قبائل کی غالب آبادی ہے۔ مری اور اس کے نواحی علاقوں میں ستی قبائل بھی وسیع پیمانے پر بسے ہوئے ہیں۔ یہ ایک پنجابی پہاڑی قبیلہ ہے جس کا مرکز کوٹلی ستیاں اور آس پاس کے گاؤں ہیں۔ ستی لوگ عموماً زراعت، مویشی بانی اور گاؤں کی روزمرہ سرگرمیوں میں نمایاں ہیں، اور ان کی ثقافت میں روایتی پنجابی پہاڑی رنگ نمایاں طور پر جھلکتا ہے۔ کھیتوال قبائل مری اور نواحی علاقوں کے قدیم باشندے ہیں، جن کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں کہ وہ اس خطے میں سب سے پرانے رہائشیوں میں سے تھے۔ بعض روایات کے مطابق یہ قبائل راجپوت نسب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا تعلق بہت قدیم زمانوں سے اس خطے کی ثقافت کا حصہ رہا ہے۔ مری میں وقت کے ساتھ ساتھ مختلف دیگر برادریاں اور گروہ بھی آباد ہوئے ہیں، جیسے آوان، قریشی، مغل، راجپوت اور شہری مہاجرین جو کام، تعلیم یا کاروبار کے سلسلے میں یہاں آ کر بس گئے ہیں۔ ان میں سے بعض گروہوں کا شمار مقامی سطح پر بڑھتی ہوئی آبادی کا حصہ بن رہا ہے، اور ان کے ساتھ مری کی ثقافتی اور سماجی عادات بھی مزید متنوع ہوئی ہیں۔ مری میں بولی جانے والی زبانیں تنوع کی بہترین مثال ہیں۔ یہاں پنجابی، ہندکو، اردو اور پہاڑی پوٹھوہاری زبانیں عام ہیں، جو مقامی ثقافتی رنگ کو مزید جلا بخشتی ہیں۔ ہر قوم اور قبیلے کی موسیقی، لوک رقص، روایتی لبادے اور رسمیں مقامی تہواروں میں منفرد شناخت رکھتی ہیں۔ زمینداری، مویشی بانی، چھوٹے کاروبار اور سیاحت مری کی معیشت کے اہم ستون ہیں، جن میں ہر قوم کا حصہ ہے۔ مری میں بسنے والی مختلف قوموں کے درمیان باہمی احترام، ہم آہنگی اور اشتراک یہاں کے سماجی ڈھانچے کی بنیاد ہے۔ اگرچہ وقتاً فوقتاً جدید معاشرتی چیلنجز جیسے سیاحت کے دباؤ اور آمدنی کے اختلافات سامنے آتے رہتے ہیں، مگر مقامی لوگ اپنی ثقافت، روایات اور بھائی چارے کو قائم رکھنے میں فعال کردار ادا کرتے ہیں۔ مری صرف ایک خوبصورت سیاحتی مقام نہیں، یہ تنوع، ثقافت، تاریخ اور انسانیت کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں کی قومیں اور قبائل اپنی الگ شناخت کے ساتھ مگر اپنے مشترکہ تعلقات اور محبت بھری روایات سے اس وادی کو ایک منفرد سماجی منظرنامہ دیتے ہیں۔ مری کی کہانی وہی ہے جس میں ہر رنگ، ہر زبان اور ہر دل کی صدائیں شامل ہیں۔